شکریہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد وآل محمد وجل. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. توکلت حی ابدا لا یموت ابدا. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصمد هو دائم القائم هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء. هو الذي خلق الارضین والسماوات في 6 ایام. هو الذي نور قلوبنا بولایة محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول اللہ الاعظم المصطفى الامجد المحمود الاحمد المکی المدنی ابتہی القرشی التہامی سیدی و مولائی ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات. اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے جن جن احباب نے کسی بھی طور سے اس صف اعزاء کے اہتمام میں حصہ لیا، تمامی احباب کی محنت، کاوش اور زحمت کی قبولیت کے لیے درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ارواح معصومین کی استقبال کے لیے، تکریم کے لیے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے محبت کے ساتھ درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے محرومین کے لیے، بانیان صف حاضہ، منتظمین صف حاضہ، معاونین صف حاضہ، مرحومین جو سالہائے گزشتہ میں اس مجلس اعزاء میں شامل ہوتے رہے، ان سال اپنے مولا کی برگاہ میں ہیں، خدا ان سب کے لیے، ہم سب کے اعزا و اقربا کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے. خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے. خدا ان کی زبان کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے. ہماری ان مجالس کو خدا ان کے ظہور کی زمینہ سازی کا وسیلہ قرار فرمائے. ان کے قلب مقدس کو خدا ہم سب سے خوشنود فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان تمام دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تاجیل ظہور حفظ و امان کے لیے محبت کے ساتھ درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واحشر معہم واہلک عدوہم. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ. سلامت رہیں، خدا کو حفظ و امان میں رکھے. نبی اکرم کا فرمان علی شان جو میرے مصطفیٰ نے 3 منزلوں پہ فرمایا. کتنی منزلوں پہ جی؟ تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا. 3 منزلوں پہ فرمایا. خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا،
خطبہ غدیر میں فرمایا، بستر رحلت میں فرمایا. کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں محمد تم میں دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں محمد تم میں دو ہم پلہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں مصطفیٰ تم میں دو باعظمت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دونوں ہم وزن ہیں. جتنا وزن قرآن کا ہے اتنا وزن اہل بیت کا ہے. بیٹا آپ ٹانگیں لمبی کر کے نہیں بیٹھو، ممبر کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں، میرا بچہ علم لگا ہوا ہے، بیٹھو جیسے مرضی لیکن ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھو. درود کا پر محمد وآل محمد. فرمایا دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جیسا قرآن ویسے اہل بیت. قرآن طیب ہے، اہل بیت طاہر ہے. قرآن پاک ہے، اہل بیت مطہر ہیں. قرآن بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور ہے. جیسا قرآن ہے ویسے اہل بیت ہیں. قرآن لا ریب ہے، اہل بیت بے عیب ہے. قرآن کلام خدا ہے، اہل بیت زبان خدا. واہ واہ، کیا بات ہے. قرآن اللہ امام السلام. جی مہربانی نیسم بھائی، خدا کی زبان میں تاثیر. جیسا قرآن ویسے اہل بیت. تو جو فرمائیے گا قرآن کلام خدا، اہل بیت زبان خدا. قرآن اللہ کی کتاب، اہل بیت اللہ کی حجت. دونوں کو ہم وزن چھوڑا ہے. قرآن واضح ہے، بائے بسم اللہ ہم سے شروع ہوتا ہے، سینے والناس پہ ختم ہوتا ہے. یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے. اس کے سوا کوئی قرآن نہیں. یہی قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا. یہی قرآن لوح محفوظ پہ ہے. یہی قرآن میرا مولا علی لے کے دربار گئے تھے. مہربانی مہربانی جی، تھوڑا جا گیا ہے، تھوڑا جا گیا ہے، تھوڑا جا گیا ہے. ہر گل کھل کے نہیں ہونی، ہونی اشارے نال ہونی ہر گل ہے. نہیں ہمدانی کہا کرتا ہے میں سید ہاں، سیدنا دے صدقہ حرام ہے تے صدقے دا نعرہ بھی حرام ہے. جی نعرہ لانا ہے پھر ہونٹا تو نہیں. جس کا نعرہ لگانے کا دل بنائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے دونوں ہاتھ اٹھا کے یک زبان بولو، دل سے بولو نعرہ حیدری. دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پینتیس سے بلکھ نعرہ حیدری. جیسا قرآن ویسے اہل بیت. قرآن کا سامنے ہے، واضح ہے، بدیع ہے. یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے. بسم اللہ ہم سے شروع ہوتا ہے، سینے والناس پہ ختم ہوتا ہے. یہی قرآن شیعہ کی مسجد میں، یہی قرآن بریلوی کی مسجد میں، یہی قرآن دیوبندی کی مسجد میں، یہی قرآن اہل حدیث کی مسجد میں، یہی قرآن چکرالوی کی مسجد میں، یہی قرآن مماتی کی مسجد میں، یہی قرآن پتھری کی مسجد میں، یہی قرآن مکہ میں، یہی قرآن نجف میں، یہی قرآن مدینے میں، یہی قرآن کربلا میں. قرآن یہی ہے. اس قرآن میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے خدا کی زبان سے قرآن میں خود چیلنج دیا. اگر تم سمجھتے ہو، اللہ بولا، اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد نے یہ قرآن خود بنایا ہے تو اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ. مگر قرآن نہ آ سکا. اللہ نے چیلنج میں کمی کی، کہا اچھا پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتیں بھی نہیں لا سکی. اللہ نے چیلنج میں اور کمی کی، فرمایا اس کی ایک سورہ جیسی سورہ لے آؤ. قرآن کی چھوٹی سورت جیسی بھی کوئی سورت نہیں آ سکی. اور خدا قسم قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے سورہ کوثر، جو قصیدہ ہے فاطمہ زہرا کا، یعنی بطول کے قصیدے جیسا قصیدہ نہیں بن سکتا. اور جس کے قصیدے جیسا قصیدہ نہیں ہو سکتا، اس بطول جیسی کوئی عورت کیسے ہو جائے؟ تسی بھی داد دینی ہے، بتن آلے ہو بولنا نہیں.
سلامت رہے، آپ کا حبیب ابن مظہر پن سلامت رہے۔ قرآن واضح ہے، اضافہ نہیں ہو سکتا، کمی بھی نہیں ہو سکتی، یہی قرآن ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جس کی حفاظت کی ضمانت خدا نے لی ہو، خدا نے خود فرمایا ہے نحن نزلنا ذکر ونحن لہ لحافظون، اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی۔ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے نا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ یہی قرآن ہے، یہی لوح محفوظ پہ ہے، یہی میرے مولا مہدی کے پاس ہے، یہی میرا مولا مہدی لے کے آئیں گے۔ توجہ کریے گا، اس قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی، اس قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی، اس قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اس قرآن کو نہ بکری کھا سکتی ہے نہ کوئی بکرا کھا سکتا ہے۔ اس قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی۔ قرآن واضح ہے، بدیع ہے، بالکل سامنے ہے، اور اہل بیت وہ بھی واضح و بدیع۔ آج دنیا کہتی ہے معاذاللہ یزید اہل بیت میں سے، یزید کا فلاں اہل بیت میں سے، فلاں اہل بیت میں سے۔ کیوں جی؟ رسول کے گھر یزید کی پھپھی تھی، اس لیے یزید اہل بیت سے ہو گیا کیونکہ رسول کے گھر آنا جانا تھا۔ اور یاد رکھو دنیا والو، میرے محمد نے اہل بیت کو بے مہار نہیں چھوڑا، میرے مصطفیٰ نے اہل بیت کے گرد ایک ایسی باؤنڈری وال دی ہے، ایک ایسی سیکیورنس دی ہے کہ زہرا کی طاہر و طیب چادر اڑا کر بطول کی چادر میں پابند کر کے فرمایا جو چادر کے نیچے آ سکے، جو اتنا پاک ہو وہی اہل بیت ہے، اور جو بستر پہ بھی نہ بیٹھ سکے وہ اہل بیت نہیں۔ اہل بیت وہی ہے جو چادر تطہیر میں آ سکتا ہو، جو بستر پہ بھی نہ بیٹھ سکے وہ کیسے اہل بیت؟ توجہ کریے گا میرے اللہ، میرے مصطفیٰ نے بالکل واضح و بدیع، کسی منزل پہ رکھنا نہیں چھوڑا، فرمایا جیسا قرآن ویسے اہل بیت۔ اب لوگوں کو بڑا شوق ہے اہل بیت کی صفیں بڑھانے کا، فلاں بھی اہل بیت، فلاں بھی اہل بیت، فلاں بھی اہل بیت۔ اور سنو، جس کو چاہو اہل بیت میں لے آؤ، مگر یاد رکھنا اہل بیت ہے قرآن کے برابر۔ پہلے کسی کو اتنا تو اٹھاؤ کہ وہ قرآن کے برابر آئے، پھر اہل بیت کے برابر آئے گا۔ اور جو 12 سال تک سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے وہ اہل بیت کیسے؟ میرے محمد نے واضح و بدیع بتایا ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ ایک دو نہیں، 90 سے زیادہ حدیث ہمارے برادران کے منابع میں موجود ہیں۔ کتنی؟ 90 سے زیادہ حدیث مختلف طرق سے، سید خدری سے، عوف ابن عوف سے، ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے، ام حبیبہ سے، حضرت عائشہ سے، حفصہ سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر کے باپ سے، ابو قحافہ کے بیٹے سے، پتہ نہیں کس کس سے، 90 سے زیادہ، عبداللہ ابن عباس سے، جابر بن عبداللہ انصاری سے، تمام راویوں سے 90 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں کہ مصطفیٰ سے سوال ہوا کہ اہل بیت کون ہیں، اور محمد نے بتایا کہ اہل بیت کون ہیں۔ توجہ کریے گا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت عن عائشہ زوجۃ رسول اللہ، میں نے رسول کی زوجہ حضرت عائشہ سے سنا، قالت، بی بی نے کہا، سألت عن رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ ایک ہوتا ہے بات کرتے ہوئے رسول کو سننا، اور ایک ہوتا ہے سوال کرنا۔ جو بات کرنے والی بات ہوتی ہے، سننے والی صرف بات کی رسول نے اور میں نے سنی، اس کی منزل حدیث اور بیٹھتی ہے، اور جو سوال کے جواب میں رسول فرمائے اس کی منزل اور ہوتی ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو احسن و صحیح اور متصدق و موثق مانا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں عن سألت عن رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ من الاہل بیت، یہ اہل بیت کون کون ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، یا عائشہ انا و فاطمہ و علیہ والحسن والحسین نحن اہل بیت،
میں محمد، میری بیٹی فاطمہ، میرا بھائی حسن، میرا بھائی علی، میرے بیٹے حسن اور حسین، ہم اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ انا اسکن فی بیتک، میں بھی آپ کے گھر میں رہتی ہوں، انا زوجتک، میں آپ کی بیوی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا بلا یا عائشہ انت تسکنی فی بیتی، ہاں عائشہ تو میرے گھر میں رہتی ہے، انت زوجتی، تو میری بیوی ہے، بل یا عائشہ، عائشہ یہ سچ ہے کہ آپ میرے گھر میں رہتی ہیں، آپ میری بیوی ہیں، بل یا عائشہ، مگر عائشہ سن، اہل بیت میں محمد کے رشتہ دار نہیں، اہل بیت زبان توحید سے ہم فاطمہ تو و ابوہا و والدین دے ہاتھین بھائی جی گل سمجھ آندی پئی تے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اہل بیت فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، اور فاطمہ کے بیٹے حسن سے لے کے مہدی تک یہ اہل بیت ہے۔ یہ اہل بیت ہے۔ توجہ فرمائیے، فرمایا میرے رشتہ دار اہل بیت نہیں، بطول کے رشتہ دار اہل بیت ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے رشتہ دار کیوں نہیں؟ اس لیے توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ حکمت رسول کیا ہے؟ جب انسان کمارا ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار محدود ہوتے ہیں، توجہ ہے دوستوں کی، اس کے رشتہ دار محدود ہوتے ہیں، باپ کے نسب والے، ماں کے نسب والے، یہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جو ہی انسان کی شادی ہوتی ہے تو ایک رشتہ داروں کی پوری ریلی ساتھ آتی ہے، سالی کے سسرال والے بھی، سالے کے سسرال والے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سیدہ علیہ انجی ہے جی، اس علاقے میں انجی ہے، سالی کے سسرال والے بھی رشتہ دار بن گئے، سالے کے رشتہ دار بھی رشتہ دار بن گئے، سسر کے رشتہ دار بھی، ساس کے رشتہ دار بھی، اور برحال دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ وہی رشتہ دار رہ جاتے ہیں، اپنے تو ذرا پیچھے ہی ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یعنی جب شادی ہوتی ہے تو پوری ریلی رشتہ داروں کی ہمراہ آتی ہے۔ اگر ایک شادی ہو تو کہاں کہاں سے رشتے شامل ہوتے ہیں، تو جس کی 11 شادیاں ہوں، میرے خیال کی بات اور کر لئیے، جس کی 11 شادیاں ہوں، توجہ کریے گا، رسول خدا نے اپنے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں بنایا، اس لیے کہ کل کو مرحب بھی، توجہ کریے گا، مرحب بھی کہہ سکتا تھا میری بہن رسول کے گھر ہے، ہم بھی اہل بیت ہیں۔ کوئی اور بھی اچکن پہن کے آ سکتا تھا کہ ہم بھی اہل بیت ہیں، اللہ کے رسول نے حد لگا دی، کہا نہیں، اہل بیت وہی ہیں جو چادر تطہیر میں آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات کہتے ہیں محمد و آل محمد۔ فرمایا ان تارکن فیکم الثقلین، دو ہم وزن چیزیں، قرآن اور اہل بیت، جتنا وزن قرآن کا ہے اتنا وزن اہل بیت کا۔ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لن یفترقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ مجھے آ ملیں گے۔ لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے، کیا مطلب؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ قرآن کچھ کہے اہل بیت کچھ کرے، نہیں، قرآن وہی کہے گا جو اہل بیت کریں گے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، ہیں دونوں برابر، مگر عظمت اہل بیت اتنی بلند ہے، اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ شاہد صاحب اس کی نا یہ جو آواز پھیلتی یہ نہ ہو، تھوڑا سا گول آواز ہو جائے۔ ایک صلوات کا دیور محمد و آل محمد۔ کاظمی صاحب انہاں دی جڑی آواز تھوڑی تھلے ہوئی ہے، تھوڑا اچھا کروا دیں۔ اللہ تو جو فرمائیے گا آقا جان، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت ہیں برابر، مگر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اہل بیت محتاج نہیں کہ قرآن نازل ہو تو یہ عمل کریں۔ اہل بیت محتاج نہیں کہ قرآن نازل ہو تو یہ عمل کریں، ہاں قرآن حاجت مند ہے
کہ یہ چادر کر کے بیٹھے تو آئے تطہیر آئے، بجنن خیرات علی کوئی طلب دی ہے، یہ انگوٹھی خیرات کریں تو آئے ولایت آئے، یہ میدان میں جانے کا ارادہ کریں تو آئے مباہلہ نازل ہو، یہ روٹیاں خیرات میں دیں تو سورہ طہار آئے، یہ زمین میں آنے کا ارادہ کریں تو سورہ کوثر نازل ہو جائے۔ اور سلام اور خدا کی قسم سنیے گا، اہل بیت منزہ از اس چیز سے برا بالا ہیں، منزہ ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی مسجد میں، رسول خدا خانہ خدا میں ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تجعل دعاکم الرسول کما دعا بعضکم بعضا، خبردار میرے حبیب کو اس طرح نہ بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو رشتوں سے بلاتے ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا نا بھائی جان، رسول اللہ کو کہا بھائی جان، کچھ نے کہا بیٹا محمد، تو جو ہے دوستوں کی بھئی جو سالہ تھا اس کا رشتہ تو بھائی والا بنتا تھا، جو سسر بن گیا تھا اس کا رشتہ بیٹے والا بنتا تھا۔ اس نے کہا بھائی جان، کسی نے کہا بیٹا، توحید بولی خبردار میرے محمد کو ایسے نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور یاد رکھنا میں شیعہ سنا شیعہ امامیہ ہوں، ہمارا مکتب اہل بیت کا پیروان آل محمد کا عقیدہ ہے، جس نے بھی کلمہ مصطفیٰ پڑھا ہے وہ محمد کا غلام ہے، جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ میرا عقیدہ ہے، مجھے آزادی ہے میں اپنا عقیدہ بیان کروں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا۔ اور یاد رکھنا تنقید توہین نہیں ہوتی، قرآن کی آیتیں پڑھنا توہین نہیں ہوتی، حق بیان کرنا توہین نہیں ہوتی۔ اور خدا کی قسم ہم یہ موضوع نہیں پڑھتے تھے، میں پچھلے 30 سالوں سے ممبر پہ موجود ہوں، کبھی ایسے موضوع پڑھے نہیں تھے، مگر حقیقت تحقیق کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جب زمانہ ایسا ہو جائے کہ لوگ حق کو گھٹ مٹ کرنے لگ جائیں تو پھر بتانا پڑے گا حق کیا ہے۔ ویسے یہ بات اظہر من الشمس ہے، یاد رکھنا ہم جس کو جو مانتے ہیں وہ حکم خدا سے مانتے ہیں، منشا مصطفیٰ سے مانتے ہیں۔ ہم جس کو علیہ السلام مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں جس کو میرے محمد نے علیہ السلام منوایا ہے، جس کو رضی اللہ مانتے ہیں اس کو میرے محمد نے رضی اللہ منوایا ہے، اور جن کو لعنت اللہ مانتے ہیں ان کے کردار ایسے تھے کہ وہ لعنت اللہ تھے۔ اور دنیا سمجھتی ہے وہ باللہ کیا ہے؟ دنیا سمجھتی ہے وہ باللہ کہ ہم سے وہ منوائے گی، ہم سے ان کو منوائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھو، ہم خون کے دریا سے گزر کے آئے ہیں، ہمارے خون سے گارے بنا کے محل کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیواروں میں زندہ چنا گیا ہے۔ ہم نے تب بھی علی کو نہیں چھوڑا تھا، آج کیسے چھوڑ دیں؟ ہم تب بھی علی علی کرتے تھے، آج بھی علی علی کرتے ہیں، ہم نسلیں بھی علی علی کریں گے۔ توجہ کریے گا، سنیے گا، ہم جن کو علیہ السلام مانتے ہیں اللہ کی مرضی سے، محمد کی منشا سے، جن کو رضی اللہ مانتے ہیں محمد کی منشا سے، اللہ کی مرضی سے، جن کو لعنت اللہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے، مصطفیٰ کی منشا سے۔ تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم ان کو مان لیں؟ ہم جس کو جو مانتے ہیں حکم خدا و رسول سے مانتے ہیں۔ ایک نکتہ چھوٹا سا عرض کروں باریک سا، حضرت عمار یاسر صحابی پیغمبر، مسجد نبوی تیار ہو رہی تھی، رسول خدا اور علی معمار مسجد تھے، اسم بھائی، اللہ کا رسول اور اللہ کا ولی مسجد کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ ایسے نہیں مسجد نبوی میں 1 رکعت پڑھنے کی 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے۔ توجہ کریے گا، چونکہ اس کے معمار اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی ہے، 2 معصوم ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، خدا قسم لطف آئے گا، سنیے گا جملہ۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، اصحاب رسول ایک ایک پتھر کی سر شانے پہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ حضرت عمار یاسر انہی اصحاب میں سے ہیں، 2 پتھر کی سر میں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کتنی؟ 2 پتھر، ایک دائیں شانے پہ ایک بائیں شانے پہ، اور حضرت عمار یاسر کا سن مبارک ہے 54 سال۔ کتنا جی؟ 54 سال، 54 سال کا صحابی پیغمبر، 54 سال کا سن مبارک ہے، سینے سے پورا لباس شرابور ہے۔ رسول خدا نے دیکھا کہ عمار یہ بھاگتا جاتا ہے، بھاگتا آتا ہے، پتھر اٹھانے جاتا ہے، دوڑتا ہوا تیز قدم اٹھا کے پتھر لے کے آتا ہے، پتھر اتارے حضرت عمار نے، رسول دیوار سے اترے، عمار کو سینے سے لگایا، اصحاب موجود تھے، اصحاب کی موجودگی میں عمار کی پیشانی پہ مصطفیٰ نے بوسہ دیا اور فرمایا یا عمار
اقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار ان قریب تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی فئہ قتل کرے گا، ایک باغی لشکر قتل کرے گا، یعنی اس لشکر میں جتنے ہوں گے باغی ہوں گے، جو اس کا سالار ہوگا وہ بھی باغی، جو ان کا امیر ہوگا وہ بھی باغی، جو گھوڑے سوار ہوں گے وہ بھی باغی، جو پیادہ ہوں گے وہ بھی باغی، جو اس میں شامل ہوگا وہ بھی باغی، جو ان کی مدد کرے گا وہ بھی باغی، پورا گروہ باغی ہوگا کہ عمار ستقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور جنگ صفین میں علی کی طرف سے لڑتے ہوئے 90 سال کے سن میں 9 صفر المظفر 37 ہجری حضرت عمار مد مقابل کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور جنہیں میرے محمد نے باغی کہا ہو ہم ان کو رضی اللہ نہیں مانتے، جن کو میرے مصطفیٰ نے ایک صلوات کہہ دی پر محمد وآل محمد، میرے مصطفیٰ نے جن کو باغی کہا ہے ہم ان کو رضی اللہ نہیں مانتے، ایک پھر بھی صلوات کہہ دی پر محمد وآل محمد۔ پچھلے محلے والوں صلوات بھول گئے ہو یا پیچھے کوئی اور معاملہ کچھ آیا گزر رہا ہے، جلوس گزر رہا ہے؟ بس توجہ کریے گا، جتنا وزن قرآن کا اتنا وزن اہل بیت کا۔ تو جو میرے پاس میرا بھائی گل قیمتی یہ ہنجلی کر رہے ہیں، ہم جس کو جو مانتے ہیں اللہ کے حکم سے مانتے ہیں، رسول کے فرمان سے مانتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی کو کچھ نہیں مانتے، جس کا جو احترام کرتے ہیں وہ بھی حکم رسول سے کرتے ہیں۔ توجہ کریے گا، میں عرض کر رہا تھا جو قرآن کہے گا اہل بیت وہی کریں گے، جو اہل بیت کریں گے وہی قرآن آئے گا۔ رسول مسجد نبوی میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، خبردار مصطفیٰ کو اس طرح نہ بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، میرے محمد کو بھائی نہ کہو، میرے محمد کو بیٹا نہ کہو، میرا محمد فقط رسول ہے، فقط رسول کہہ کے مخاطب کرو۔ تو جو ہے دوستوں کی فقط رسول کہہ کے مخاطب کرو۔ آیت مسجد میں آئی، سنیے گا، رسول خدا چلتے ہوئے بیت شرف زہرا میں تشریف لائے۔ کہاں ہے جی؟ بولو بھائی تھوڑا سا، کہاں تشریف لائے؟ میرے خیال زیادہ تھک گئے ہو، بس کریے، کہاں تشریف لائے؟ خانہ زہرا میں، خانہ سیدہ میں تشریف لائے۔ السلام علیک یا بنتی و یا بزغتی، بطول بولی وعلیکم، میں رکھنے والا کہڑا جاگدہ بیٹھا ہے، کہڑا متوجہ ہے، کہڑا انتظار سے، فرمایا وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آیت مسجد میں آئی تھی، رسول بطول کے گھر میں آئے، رسول نے آ کے سلام کیا، السلام علیک یا بنتی و یا بزغتی، میری بیٹی، میرے وجود کا حصہ سلام۔ بطول نے کہا وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ مہربانی مہربانی جڑے دو چار 10 ہاتھ اٹھے ہوئے، بڑی شکریہ تھوڑا۔ وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ رسول نے بطول کا چہرہ دیکھا، یا بنتی این البنیہ، میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ حاذان فی المہد۔ رسول نے پھر بطول کو دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ وہ دونوں پنگھوڑے میں ہیں۔ رسول خدا پنگھوڑے کی طرف چلے، حسن کو اٹھایا، چوما پنگھوڑے میں رکھا، حسین کو اٹھایا، چوم رہے تھے اور پوچھ رہے تھے یا بنتی این الحسن، زہرا علی کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہوا ذہب فی المسجد، اے اللہ کے رسول وہ مسجد گئے ہیں۔ توجہ کریے گا، اللہ کے رسول نے حسین کو چوم کے پنگھوڑے میں رکھا، چلتے ہوئے بطول کے قریب گئے، سینے سے لگایا، سر پہ بوسہ دیا، فرمایا یا بنتی یا بزتی انہا لم تنزل لک ولا لأہلک ولا لنسلک، اے میری بیٹی فاطمہ یہ قرآن کی آیت تیرے لیے نازل نہیں ہوئی۔ نہیں، تسی غور ہی نہیں کیتا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، میری بیٹی یہ تیرے لیے نازل نہیں ہوئی،
انہا لم تنزل لک ولا لأہل بلال نسلک، نہ تیرے لیے نازل ہوئی ہے، نہ تیرے گھر والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک آنے والی تیری نسل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے بطول کو سینے سے لگا کہا یا بنتی یا بسطی، ہے میری بیٹی فاطمہ، قولوا لی یا ابا، فاطمہ تو مجھے بابا کہا کر۔ پتہ نہیں کیسے سن رہے ہو، فاطمہ تو مجھے بابا کہا کر، کیوں؟ انہا احیا قلبی، اے میری زہرا جب تو مجھے بابا کہتی ہے میں محمد کے دل کو حیات ملتی ہے۔ انہا احیا قلبی، میں محمد کے دل کو حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ کس مصطفیٰ کے دل کو کہ جس کی عظمت، جس کی عفت رفت، جس کی بلندی و علو اس منزل پہ ہے، جس کی طاقت اس منزل پہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا مصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کریں تو پہاڑ ہمارے خوف سے لرزہ اندام ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور پھر اسی قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کو اے محمد ہم نے تیرے قلب پہ نازل کیا، تیرے دل پہ نہ، میرے بھائی جو بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں نے تیرے دل پہ نازل کیا، یعنی جو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ قلب مصطفیٰ اٹھا لیتا ہے، اور جو اتنا طاقتور دل ہے اس کو جو حیات دیتا ہے وہ بطول کا اپنے بابا کو بابا کہہ رہا ہے۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ قولوا لی یا اباہو انہا احیا قلبی ورضا للرب، فقط میرے دل کو حیات نہیں ملتی، میرا اللہ جب تو مجھے بابا کہتی ہے میرا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ دشمن نے کہا تھا محمد ابتر ہے، اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، محمد ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اب بطول جب بابا کہتی ہے تو اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اسی پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور کمال عظمت نہیں ہے جناب بطول کی، خدا کی قسم کہ جن کا راضی ہونا، جن کا ناراض ہونا، توحید کا راضی ہونا، توحید کا ناراض ہونا ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا ان اللہ یرضی لرضاء فاطمہ، اللہ بطول کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ ویغضب لغضب فاطمہ، اللہ بطول کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جس کو مرضی راضی کروا اللہ سے، اللہ کو اس سے، مگر اللہ اسی سے راضی ہوگا جس سے بطول راضی۔ خدا کی قسم سنیے گا، اللہ کی اللہ مہربانی، جس سے بطول راضی ہوگی اللہ اسی سے راضی، جس سے بطول ناراض اللہ اس پہ ناراض۔ اور خدا کی قسم اہل بیت کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اہل بیت کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت وہ ہیں جو بچپن میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے نظر آتے ہیں۔ صلوات کر دیو بر محمد اور بسم اللہ، پھر بھی صلوات کر دیو بر محمد۔ بچپن میں بھی، ظاہری بچپن میں بھی لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول خدا امام مجتبیٰ کو بیت شرف زہرا سے اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ لائے، درمیان مجمع کے بٹھایا، سامنے بٹھا کے خود منبر پہ تشریف لے گئے۔ رسول خدا نے خطبہ شروع کیا، دیکھیے گا میری طرف، رسول خدا نے خطبہ شروع کیا۔ امام مجتبیٰ نے اپنی کوہنی کو، بھائی دیکھنا میری طرف، اپنی کوہنی ادھر کو اپنے زانو اقدس پہ ٹکایا، اپنے چہرے انور کو اپنے دست شفقت دست انور پہ رکھا، آسمان کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ امام مجتبیٰ نے آسمان کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ ایک بزرگ صحابی امام حسن کے پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا بڑھا کے ہاتھ حسن کے کاندھے کو تھپتھپانا چاہا۔ رسول نے منبر سے روکا، فرمایا یا عبداللہ خلا حسن، او بھائی حسن کو رہنے دے، حسن کو چھوڑ۔ صحابی بول پڑا یا رسول اللہ میں تو حسن کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، اس عزیز فرزند کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول کے محضر میں بیٹھنے کے آداب یہ ہے کہ جب رسول کلام کرے تو رسول کی طرف دیکھا جائے۔ رسول نے کہا حسن کو چھوڑو،
بیٹھ کے لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے، لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے مطالعہ کرنا، ایک ہوتا ہے ملاحظہ کرنا۔ مطالعہ ہوتا ہے علم کے لیے، جہالت کو دور کرنے کے لیے، ملاحظہ ہوتا ہے جانچ پرکھ اور پڑتال کے لیے۔ رسول نے یہ نہیں کہا ان الحسن یطالع اللوح، حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، بلکہ فرمایا ان الحسن یلاحظ اللوح، حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ یہ رسول بتا رہے دنیا والوں سنو، میرا حسن 2 سال کے سن میں علم کی اس معراج پہ ہے کہ جانتا ہے کہ لوح پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا۔ بڑی عظمت کے حامل، خدا کی قسم جن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ بچپن میں لوح محفوظ کو ملاحظہ کریں، ان بھائیوں کے نصیب اپنے، ایک کے جنازے پہ تیر، ایک کا جنازہ تیر ہوگا۔ اجرکم اللہ جنہوں نے ہائے کہا۔ کمال معراج پہ آپ نے فضائل کے جملے سنے، اجرکم اللہ، خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ چند لحظہ زحمت، بس ایک ہی روایت پڑھوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ عزیزو، زبان کی دھار سے یزیدیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی کی بیٹی نے۔ اگر کوئی اہل ادب قدردان بیٹھا ہو تو جملے کی قدر کرنا۔ لہجہ علی سے گفتار ثانی زہرا کی اپنی ولایت کے پنجوں سے طاغوت کے چہرے پہ پڑے ہوئے عیاری و مکاری کے نقابوں کو نوش ڈالا۔ حسینیت جیت گئی، یزیدیت ہار گئی۔ آدھی رات کو سجاد کو بلا کر اپنے ہارنے کی خبر دیکھ رہا تھا اور ملعون کہہ رہا تھا سجاد شام رہنا چاہے تو مکان کا اہتمام کرو۔ اجرکم اللہ، خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ پنجابی سننے والے ہو، سرائکی سننے والے ہو، اردو کی لفظوں پہ اتنا گریا، کمال عشق ہے تمہارا، جناب سیدہ تمہیں جزا دیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سجاد مدینہ رہ جانا چاہے تو سواریوں کا اہتمام کروں۔ آواز سید آئی، اس امر پہ مجھے اختیار نہیں، اس کا اختیار میری پھپھی کو ہے۔ اس منزل پہ ہمدانی کہا کرتا ہے میری مخدومہ تیری عظمت کے کیا کہنے، حسین تیرے مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھائے، سجاد تیرے امر کے بغیر فیصلہ نہ کرے۔ اتنی عظمتوں والی بی بی اور ہاتھوں میں رسیاں، ہائے اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ راضی ہوں، خدا تمہیں اس کی جزا دے۔ بس عزادارو، تمہاری توجہ ہو گئی، 2 لفظیں سنو، ذہن کو سمیٹ دوں۔ چلتا ہوا سید سجاد، پھوپھی اماں، یزیدیت سرنگو ہو گئی، ولایت سر بلند ہو گئی۔ اماں ملعون کہتا ہے شام رہنا چاہو تو مکان کا اہتمام، جانا چاہو تو سواریوں کا اہتمام۔ زبان حال سے میری مخدومہ نے فیصلہ صادر کیا، سجاد قصر یزید کے سامنے عزائے حسین کروں گی، حسین کو رو کے بھائی کی قبر پہ بھائی کو سلام کرنے جاؤں گی، سلام کر کے نانا کو اپنے دکھڑے سنانے جاؤں گی۔ سجاد پھر پلٹ کے آ کے شام پہ حکمرانی کروں گی۔ آج بھی دمشق پہ میری مخدومہ کی حکومت ہے۔ ان ملعونوں نے بڑا لکھا تھا دیواروں پہ ہلا ہلا یا زینب، مگر میدان میں حسین نہیں اترے، انہوں نے کہا تھا نحن عباس کے یا زینب، بی بی ہم عباس کے غلام بھی زندہ ہیں، اب تیرے ہاتھوں میں رسیاں نہیں آئیں گی۔ اجرکم اللہ عزادارو،
سج گیا آزا خانہ، نور کی قدیمیں فرش نشین ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ ہر کوئی قدردان نہیں ہوتا جملے کا، میں مشکور ہوں بھائی۔ عرصے بعد رسول زادیوں کے سروں پہ چادریں آ گئے، جن کے دلوں میں قبر حسین ہے، جن کو مخدومہ کے اجڑنے کا غم ہے، آسینے میں مارو نا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سارا آنے لگے، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں عزادارو، بڑا مصائب چھوڑ دیا میں نے۔ سارا آنے لگے، سید سجاد دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جو بھی سارا آتا نا، بلا تشبیہ بلا مبالغہ، کہاں وہ انوار قدسی، کہاں یہ گناہگار کا ماما۔ سر آتا، سید سجاد چومتے، سینے سے لگاتے، پھوپھی اماں فلاں شہید کا سر۔ بطول کی بیٹی آگے بڑھتی، ایک قدم بڑھا کے شہید کا استقبال کرتی، سر ہاتھ پہ لے کے چومتی، شہید کی وارثہ کو بلاتی، شہید کا سر پیش کرتی، شہید کی وارثہ گود میں لے کے شہید پہ آنسو بہانا شروع کرتی۔ بیبیاں پرسہ دینے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عزادارو، علی اکبر کا سر آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جوان بیٹھے ہو، جو بوڑھے بیٹھے ہو، خدا تمہارے بچوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ جو جوان بیٹھے ہو، خدا تمہارے بھائیوں کی جوانیاں، تمہاری جوانیاں سلامت رکھے۔ پھوپھی اماں، میرے اکبر کا سر۔ عزادارو چوم بھی رہا تھا، سینے سے لگا کے کہہ رہا تھا، اکبر، سجاد تجھے کبھی سینے سے جدا نہ کرتا، وہ میرا بھائی تیری پالنے والی ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ علی اکبر کا سر مخدومہ کے ہاتھ پہ آیا، بی بی نے چوما، سینے سے لگایا، آواز آئی، اکبر تجھے 18 سال پالتی رہی، اکبر اکبر تجھے سینے سے جدا نہ کرتی، پر تیری پھوپھی مجبور ہے، سروں کی قطار میں حسین کا سر آ رہا ہے۔ آواز آئی، بہن ام لیلا، اپنے اکبر کا سر لے۔ میری مخدومہ آگے بڑھی، اپنے شہزادے کا سر لیا، گود میں رکھ کے رونے لگی۔ عزادارو، بیویاں پرسہ دینے لگیں۔ عزادارو، شہزادے قاسم کا سر آیا، سجاد نے چوم کے پھوپھی کو پیش کیا۔ بی بی نے جناب ام فروہ کو بلا کے سر پیش کیا۔ بی بی جناب ام فروہ بیٹھ کے رونے لگی، بیویاں ام فروہ کو جناب قاسم کا پرسہ دینے لگی۔ بس عزادارو، پھر لحظے بعد بی بی حباب کے پھول کا سر آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ میں نے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، 2 منٹ سے زیادہ نہیں، خدا کی قسم ہر آنکھ اشتبار ہے۔ میرے بعد میرا بیٹا بھتیجا بھی ہے، بھائی بھی ہے، ملک کا بہترین مسائل خان ذاکر ہے، بہترین مسائل پڑھے گا۔ 2 جملے سنو، میں ذہنتوں کو سمیٹ دوں۔ عزادار سننا، پھول کا سارا آیا نا، سید سجاد نے چوما، سینے سے لگایا، ہاتھ پہ اٹھایا، زبان حال سے کہا، اصغر اتنا بتا، بابے کے دشمنوں سے تو نے پانی کیسے مانگا تھا اصغر؟ اجرکم اللہ۔ اصغر، تیر کھا کے تو کیسے مسکرایا تھا اصغر؟ آواز آئی، پھوپھی میرے علی اصغر کا سر۔ بی بی نے سر لیا، جناب ام رباب کو بلا کے سر دیا۔ بس عزادارو، آخری جملہ میں ممبر چھوڑ دیا۔ عزادارو سننا، ایک سر ایسا آیا، سجاد کی آنکھوں میں ایک ایک آنسوں کی لڑی تھی نا، خون کے آنسوں کی لڑی، اس سر کے ہاتھوں پہ آتے ہی اب آنکھوں میں آنسوں کی لڑی نہیں، آنکھیں آبشار بن کے بہنے لگی، جھرنے کھلنے لگے۔ عزادارو، گلوگیر ہو گیا سید سجاد، غم سے ایسا نڈھال ہوا کہ پھوپھی کو سر پیش کیا مگر سر کا تعارف نہیں کروایا۔ بی بی نے آگے بڑھ کے سر لینا چاہا، سر پہ نگاہ پڑی، ہاتھ بھی ہٹے، قدم بھی ہٹا۔ آواز آئی، سجاد یہ کس کا سر ہے؟ آواز آئی، پھوپھی اماں پہچانا نہیں، تیرے بھائی عباس کا سر، اور تیرے بھلکے کا سر، اور تیری چادروں کے محافظ کا سر، اور میرے بابے کی کمر کے زور کا سر۔ آواز آئی، سجاد میرا سکباس ایسا تو نہ تھا۔ آواز آئی، پھوپھی اماں، اور جب ایک کان سے دوسرے
کال تک اور رسی پرو کے اور گھوڑے